الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ نائب قاصد کیا ہوتا ہے۔ نائب قاصد کسی بھی عدالت میں جو سب سے لو گریڈ کا سٹاف ہوتا ہے اسے نائب قاصد کہا جاتا ہے۔ نائب قاصد کو عام زبان میں چپڑاسی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو لیگل لینگویج میں انہیں کورٹ کی لینگویج میں نائب قاصد کہا جاتا ہے۔ نائب قاصد بہت اہم رول پلے کرتا ہے کسی بھی کورٹ میں۔ تو نائب قاصد آپ جب جاتے ہیں صبح پری ریسٹ میں یا کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو ایک دروازے پہ ایک یونیفارم پرسن آپ کو کھڑا نظر آتا ہے۔ ان کو جس طرح پرانے زمانے میں ڈاکی ہوتے تھے اس طرح کا یونیفارم اب نائب قاصد کو دے دیا گیا۔ نائب قاصد وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے اس کا جو مین کام ہوتا ہے وہ فائلوں کو اہلمت سے لے کے ریڈر تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریڈر سے لے کے فائلوں کو اہلمت تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ایک عدالت سے فائلیں لے کے دوسری عدالت تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نائب قاصد جو ہے وہ عدالت کا قابل اعتماد آدمی ہوتا ہے، جس کے ذریعے اگر کاپیز کروانی ہوتی ہیں تو وہ کاپیز کروانے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک ایڈیشنل کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بلارے کے طور پہ، اسے بلارا بھی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، کہ وہ کورٹ پہ کھڑا ہو کے جو کاز لسٹ ریڈر صاحب کے پاس ہوتی ہے، ایک کاز لسٹ نائب قاصد کے پاس ہوتی ہے، تو ریڈر صاحب پہلا نمبر جیسے ہی گزرتا ہے، دوسرا تیسرا تو نمبر وہاں گزرتے جاتے ہیں، تو یہ کورٹ میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے نائب قاصد آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ اب نائب قاصد جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ کیونکہ کی پرسن ہوتا ہے وہاں پہ، اس نے جج صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ججز صاحبان ایک جگہ سے ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں یا کہیں آؤٹ جا رہے ہوتے ہیں تو نائب قاصد ان کو پروٹوکول کے ذریعے وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ اب نائب قاصد کا کام سٹارٹ ہوتا ہے کورٹ میں سب سے پہلے۔ بعض اوقات نائب قاصد کے پاس کورٹ کی چابیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کھولے، کورٹ کی صفائی کا انتظام کرے، اس کے بعد جج صاحبان کا چیمبر سیٹ کرے، جج صاحبان کی سیٹ سیٹ کرے، ریڈر صاحبان اور سارے وہ وہاں پہ سیٹنگ کرے۔ اس کے علاوہ انہیں چائے وغیرہ یا انہیں فیسیلیٹیٹ کرے، اپنے کورٹ پروسیس مکمل کرنے کے لیے نائب قاصد فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اب آپ دوستوں سے نائب قاصد کی اہمیت ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ نائب قاصد بیسیکلی آپ کی اپنے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تمام اہلکاران اپنے گاؤں کے بڑے افیسر ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ نائب قاصد ہی کمیونیکیشن ہوتا ہے بیسیکلی جج کے درمیان اور باقی سٹاف کے درمیان۔ اور ایون کہ آپ کا اگر اچھا ریلیشن ہوگا کسی نائب قاصد کے ساتھ تو وہ آپ کو بہت ساری اہم باتیں وہ بتا دے گا جو شاید آپ کو نہیں پتہ چل سکیں گی۔ سپوز کہ جج صاحب اگر کل چھٹی پہ ہیں تو نائب قاصد کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے جی کہ کل جج صاحب چھٹی پہ ہیں، یا آج جج صاحب اتنے بجے آئیں گے، آج جج صاحب اتنے بجے کورٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جس طرح کہ آپ کو مچل کے سائن کرانے ہیں، اب مچل کے سائن کرانے کے لیے کیونکہ آپ کو جلدی ہے کہ آج ہی مچل کے سائن ہو اور آج ہی آپ کا ملزم آئے، تو اس میں اگر آپ کے نائب قاصد کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نکل جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ جج صاحب چلے کب گئے۔ اسی طرح جج صاحب کے متعلق بھی آپ جیسے ہی کورٹ میں اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو بندہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے یا مل رہا ہوتا ہے وہ نائب قاصد ہی ہے۔ اگر آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کورٹ کے اندر داخل ہوئے اور نائب قاصد نے وہاں پہ کورٹ پہ کھڑے ہو کے احتراماً آپ سے اچھے لہجے میں بات کی، مسکرا کے کہا اور آپ کو پروٹوکول دیا، تو اس کا ایفیکٹ آپ کے کلائنٹ پہ بہت زیادہ ہونا ہے۔ آپ کے کلائنٹ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میرا جو وکیل صاحب ہے ان کو لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح عام جو آدمی لیٹیگنٹ ہوتا ہے اس کا کمیونیکیشن ریڈر صاحبان کے ساتھ یا سٹینو یا اہلمت کے ساتھ کم ہوتا ہے، تو عام جو ہوتا ہے اس کا کمیونیکیشن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جو نائب قاصد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کے کلائنٹ کو رسپیکٹ بڑھانے کے لیے یا آپ کی گڈ ول بڑھانے کے لیے نائب قاصد جو ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ آپ کے اس کے ساتھ اگر ریلیشنز اچھے ہوں گے، آپ اس کو پراپر رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کے کلائنٹ کو بھی سیٹسفائیڈ کرے گا۔ جیسے ہی آپ جاتے ہیں آپ کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی فائل اٹھا کے جلدی کمیونیکیٹ کر دیتا ہے آگے، اور اسی طرح آپ کے سگنیچر وغیرہ کسی فائل پہ کرانے ہیں تو نائب قاصد اس میں اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اسی طرح نائب قاصد میں نے ایک پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ کوئی کلائنٹ آتا ہے، وہ آ کے کیونکہ اس کی اپروچ تو گیٹ پہ کھڑے نائب قاصد کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو نائب قاصد اگر آپ کے کلائنٹ کو کہہ دیتا ہے کہ یار کہ آپ کے وکیل صاحب تو نالائق آدمی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سملرلی اگر آپ کے اچھے ریلیشن ہے اور وہ نائب قاصد بھی آپ سے متاثر ہے، آپ کے کام کی وجہ سے وہ آپ سے متاثر ہے، تو وہ آپ کو کام بھی ریفر کرے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے وہ انہیں پروٹوکول دے گا،
انہیں جب وہ پراپر رسپیکٹ دے گا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ اسی طرح جو مچلکہ جات ہوتے ہیں وہ بھی بیسیکلی اندر جا کے سائن کرانا نائب کورٹ کا ہی کام ہوتا ہے، وہی وہاں سے وہی سارا یہ پروسیس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کوشش کریں کہ نائب قاصد کسی بھی ادارے میں ہو، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ جیسے سپوز آپ کو ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو نائب قاصد اگر وہاں پہ کیونکہ آتھورائزڈ پرسن ہے وہ آپ کو اندر نہ جانے دے ہاسپٹل میں، تو آپ بے شک جتنے بڑی وکیل ہیں، آپ جس مرضی عہدے پہ ہیں وہ وہاں پہ کھڑا کر دے تو وہاں پہ آپ کھڑے رہیں گے۔ تو اسی طرح ہر یعنی کہ یہ تو رزق کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ نے کہاں پہ لگایا ہے، ہر ایک کی عزت ہمارے ذمہ فرض ہے، تو ہم جتنی عزت لوگوں کو دیں گے اتنی ہی عزت ہمیں واپسی پہ ملے گی۔ تو یہ تھا نائب قاصد۔ ان تمام سٹاف کو، ایک نوجوان وکیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سٹاف کی کیا ضرورت ہے اور کون سا سٹاف کتنا اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو اہمیت کسی وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے لیکن اس کا ہمیں نقصان ہو رہا، تو آپ تمام ایسوسیٹ سے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے ریلیشن کو، کیونکہ آپ کا ریلیشن سارا جڑا ہوا ہے کورٹ سٹاف سے، آپ کا رزق کورٹ سٹاف سے جڑا ہے، تو اپنے ریلیشن کو کورٹ سٹاف سے اتنے بہترین رکھیں، ان کو اتنی رسپیکٹ دیں کہ جب آپ جائیں تو ان کے پاس رسپیکٹ دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ ہو۔ تو یہی چیزیں آپ کی وکالت کو امپروو کریں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ عدالت میں جو سب سے لو گریڈ کا سٹاف ہوتا ہے اسے نائب قاصد کہا جاتا ہے۔ نائب قاصد کو عام زبان میں چپڑاسی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو لیگل لینگویج میں، انہیں کورٹ کی لینگویج میں نائب قاصد کہا جاتا ہے۔ نائب قاصد بہت اہم رول پلے کرتا ہے کسی بھی کورٹ میں۔ تو نائب قاصد آپ جب جاتے ہیں صبح پری ریسٹ میں یا کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو ایک دروازے پہ ایک یونیفارم پرسن آپ کو کھڑا نظر آتا ہے، ان کو جس طرح پرانے زمانے میں ڈاکی ہوتے تھے اس طرح کا یونیفارم اب نائب قاصد کو دے دیا گیا۔ نائب قاصد وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے اس کا جو مین کام ہوتا ہے وہ فائلوں کو اہلمت سے لے کے ریڈر تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریڈر سے لے کے فائلوں کو اہلمت تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ایک عدالت سے فائلیں لے کے دوسری عدالت تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نائب قاصد جو ہے وہ عدالت کا قابل اعتماد آدمی ہوتا ہے، جس کے ذریعے اگر کاپیز کروانی ہوتی ہیں تو وہ کاپیز کروانے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک ایڈیشنل کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بلارے کے طور پہ، اسے بلارا بھی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، کہ وہ کورٹ پہ کھڑا ہو کے جو کاز لسٹ ریڈر صاحب کے پاس ہوتی ہے، ایک کاز لسٹ نائب قاصد کے پاس ہوتی ہے، تو ریڈر صاحب پہلا نمبر جیسے ہی گزرتا ہے، دوسرا تیسرا، تو نمبر وہاں گزرتے جاتے ہیں، تو یہ کورٹ میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے نائب قاصد آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ اب نائب قاصد جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ کیونکہ کی پرسن ہوتا ہے وہاں پہ، اس نے جج صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ججز صاحبان ایک جگہ سے، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں یا کہیں آؤٹ جا رہے ہوتے ہیں تو نائب قاصد ان کو پروٹوکول کے ذریعے وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ اب نائب قاصد کا کام سٹارٹ ہوتا ہے کورٹ میں سب سے پہلے۔ بعض اوقات نائب قاصد کے پاس کورٹ کی چابیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کھولے، کورٹ کی صفائی کا انتظام کرے، اس کے بعد جج صاحبان کا چیمبر سیٹ کرے، جج صاحبان کی سیٹ سیٹ کرے، ریڈر صاحبان اور سارے وہ وہاں پہ سیٹنگ کرے۔ اس کے علاوہ انہیں چائے وغیرہ یا انہیں فیسیلیٹیٹ کرے اپنے کورٹ پروسیس مکمل کرنے کے لیے نائب قاصد فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اب آپ دوستوں سے نائب قاصد کی اہمیت ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ نائب قاصد بیسیکلی آپ کی اپنے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تمام اہلکاران اپنے گاؤں کے بڑے افیسر ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ نائب قاصد ہی کمیونیکیشن ہوتا ہے بیسیکلی جج کے درمیان اور باقی سٹاف کے درمیان۔ اور ایون کہ آپ کا اگر اچھا ریلیشن ہوگا کسی نائب قاصد کے ساتھ تو وہ آپ کو بہت ساری اہم باتیں وہ بتا دے گا جو شاید آپ کو نہیں پتہ چل سکیں گی۔ سپوز کہ جج صاحب اگر کل چھٹی پہ ہیں تو نائب قاصد کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے جی کہ کل جج صاحب چھٹی پہ ہیں، یا آج جج صاحب اتنے بجے آئیں گے، آج جج صاحب اتنے بجے کورٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جس طرح کہ آپ کو مچلکے سائن کرانے ہیں، اب مچلکے سائن کرانے کے لیے کیونکہ آپ کو جلدی ہے کہ آج ہی مچلکے سائن ہو اور آج ہی آپ کا ملزم آئے، تو اس میں اگر آپ کے نائب قاصد کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نکل جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ جج صاحب چلے کب گئے۔ اسی طرح جج صاحب کے متعلق بھی آپ جیسے ہی کورٹ میں اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو بندہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے یا مل رہا ہوتا ہے وہ نائب قاصد ہی ہے۔ اگر آپ
اپنے کلائنٹ کے ساتھ کورٹ کے اندر داخل ہوئے اور نائب قاصد نے وہاں پہ کورٹ پہ کھڑے ہو کے احتراماً آپ سے اچھے لہجے میں بات کی، مسکرا کے کہا اور آپ کو پروٹوکول دیا، تو اس کا ایفیکٹ آپ کے کلائنٹ پہ بہت زیادہ ہونا ہے۔ آپ کے کلائنٹ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میرا جو وکیل صاحب ہے ان کو لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح عام جو آدمی لیٹیگنٹ ہوتا ہے اس کا کمیونیکیشن ریڈر صاحبان کے ساتھ یا سٹینو یا اہلمت کے ساتھ کم ہوتا ہے، تو عام جو ہوتا ہے اس کا کمیونیکیشن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جو نائب قاصد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کے کلائنٹ کے کو رسپیکٹ بڑھانے کے لیے یا آپ کی گڈ ول بڑھانے کے لیے نائب قاصد جو ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ آپ کے اس کے ساتھ اگر ریلیشنز اچھے ہوں گے، آپ اس کو پراپر رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کے کلائنٹ کو بھی سیٹسفائیڈ کرے گا۔ جیسے ہی آپ جاتے ہیں وہ آپ کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی فائل اٹھا کے جلدی کمیونیکیٹ کر دیتا ہے آگے، اور اسی طرح آپ کے سگنیچر وغیرہ کسی فائل پہ کرانے ہیں تو نائب قاصد اس میں اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اسی طرح نائب قاصد میں نے ایک پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ کوئی کلائنٹ آتا ہے، وہ آ کے کیونکہ اس کی اپروچ تو گیٹ پہ کھڑے نائب قاصد کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو نائب قاصد اگر آپ کے کلائنٹ کو کہہ دیتا ہے کہ یار کہ آپ کے وکیل صاحب تو نالائق آدمی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سملرلی اگر آپ کے اچھے ریلیشن ہے اور وہ نائب قاصد بھی آپ سے متاثر ہے، آپ کے کام کی وجہ سے وہ آپ سے متاثر ہے، تو وہ آپ کو کام بھی ریفر کرے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے وہ انہیں پروٹوکول دے گا۔ انہیں جب وہ پراپر رسپیکٹ دے گا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ اسی طرح جو متعلقہ جات ہوتے ہیں وہ بھی بیسیکلی اندر جا کے سائن کرانا نائب کورٹ کا ہی کام ہوتا ہے، وہی وہاں سے وہی سارا یہ پروسیس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کوشش کریں کہ نائب قاصد کسی بھی ادارے میں ہو، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ جیسے سپوز آپ کو ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو نائب قاصد اگر وہاں پہ کیونکہ آتھورائزڈ پرسن ہے وہ آپ کو اندر نہ جانے دے ہاسپٹل میں، تو آپ بے شک جتنے بڑی وکیل ہیں، آپ جس مرضی عہدے پہ ہیں وہ وہاں پہ کھڑا کر دے تو وہاں پہ آپ کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح یعنی کہ یہ تو رزق کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ نے کہاں پہ لگایا ہے، ہر ایک کی عزت ہمارے ذمہ فرض ہے، تو ہم جتنی عزت لوگوں کو دیں گے اتنی ہی عزت ہمیں واپسی پہ ملے گی۔ تو یہ تھا نائب قاصد۔ ان تمام سٹاف کو، ایک نوجوان وکیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سٹاف کی کیا ضرورت ہے اور کون سا سٹاف کتنا اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو اہمیت کسی وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے لیکن اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ تمام ایسوسیٹ سے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے ریلیشن کو، کیونکہ آپ کا ریلیشن سارا جڑا ہوا ہے کورٹ سٹاف سے، آپ کا رزق کورٹ سٹاف سے جڑا ہے، تو اپنے ریلیشن کو کورٹ سٹاف سے اتنے بہترین رکھیں، ان کو اتنی رسپیکٹ دیں کہ جب آپ جائیں تو ان کے پاس رسپیکٹ دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ ہو۔ تو یہی چیزیں آپ کی وکالت کو امپروو کریں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔